اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز حضرات کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی چونکانے والی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے امریکہ سے آ رہی ہے، واشنگٹن سے آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے ایکس پریزیڈنٹ، سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارتی انتخابات، جو پریزیڈنٹ شپ کا جو الیکشن تھا، اس میں دھوکہ دہی کا جو الزام ان پر لگا تھا، اس معاملے کو لے کر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ امریکی تاریخ میں پہلی بار سابق صدر کی قیدیوں والی تصویر جاری ہوئی ہے۔ امریکہ کی ہسٹری میں پہلی بار امریکہ کے 2020 کے صدارتی الیکشن میں دھوکہ دہی کے معاملے میں ایکس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعہ کی صبح فلٹن کاؤنٹی پولیس کے سامنے سرنڈر کیا۔ اس کے بعد پولیس نے انہیں گرفتار کیا اور فلٹن کاؤنٹی جیل پولیس انہیں لے گئی۔ انہیں پولیس ریکارڈ میں قیدی نمبر PO 113589 کے طور پر درج کیا گیا۔ امریکی تاریخ میں پہلی بار سابق صدر کی قیدیوں والی تصویر بھی جاری کر دی گئی ہے۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی 2020 کے صدارتی الیکشن میں مداخلت سے متعلق کیس میں باقاعدہ گرفتاری اور پھر رہائی ہو گئی ہے۔ ٹرمپ کی تصویر بطور ملزم مگ شاٹ لی گئی، وہ 20 منٹ بعد ہی جیل سے باہر آ گئے۔ اس کے ساتھ ہی ٹرمپ پہلے امریکی صدر بن گئے جن کا قیدیوں کی طرح مگ شاٹ لیا گیا ہے۔ چلو خیر، یہ تو اچھا لگا کہ ایک دیش ایسا بھی ہے جہاں پریزیڈنٹ، PM، CM جیل میں جاتے ہیں۔ کچھ دیش تو ایسے ہیں کہ لوگ مر جاتے ہیں، بڑے بڑے جرم کر کے مر جاتے ہیں، مگر ان کا فیصلہ ان کی زندگی میں آتا ہی نہیں، اگر وہ اتنی بڑی پوسٹ پر ہے تو، یا اتنی بڑی پوسٹ تو چھوڑو، اگر وہ کسی آتنکی اور نفرت پھیلانے والی سنگھٹن کے ادھیکش بھی ہے تو ان ملکوں میں ان کو سزا نہیں دی جاتی یہاں تک کہ وہ مر جاتے ہیں، بلکہ وہ زندگی میں کہتے ہیں فخر کرتے ہوئے کہ میں نے یہ کام کیا۔ جی ہاں، اس کے باوجود بھی عدالت کہتی ہے نہیں بیٹا، تو نے نہیں کیا کام۔ آخر وہ مر جاتے ہیں اور انصاف نہیں مل پاتا ہے۔ تو خیر، امریکہ کی یہ خبر سن کر اچھا لگا کہ 20 منٹ کے لیے ہی صحیح، مگر صدر پریزیڈنٹ آف امریکہ جیل میں گئے، یہ بڑی بات ہے۔ ناظرین، قرآن پاک کی توہین اور بے حرمتی کو لے کر ڈنمارک سے بھی پہلے خبر آئی تھی، پھر ابھی بیچ میں سویڈن سے کافی خبریں آئی ہے جس کو لے کر عالم اسلام میں احتجاج ہوا، آندولن ہوا، لیکن ابھی ڈنمارک کی خبر آ رہی ہے کہ ڈنمارک نے
قرآن مقدس کی بے حرمتی پر پابندی کے لیے قانون سازی کا اعلان کر دیا۔ ڈنمارک کی وزارت انصاف نے قرآن مجید سمیت تمام آسمانی کتابوں کی بے حرمتی پر پابندی عائد کرنے کے لیے قانون سازی کرنے کا اعلان کر دیا ہے، یعنی اس پر باقاعدہ قانون بنایا جائے گا۔ ڈنمارک کے وزیر انصاف نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اہم مذہبی اہمیت کی چیزوں سے نامناسب سلوک پر پابندی کا بل پیش کریں گے، جس کا مقصد خاص طور پر عوامی مقامات پر مذہبی چیزوں کی بے حرمتی روکنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن مقدس کی بے حرمتی توہین آمیز فعل اور ڈنمارک کے مفادات کے خلاف تھا۔ کچھ افراد کی پرتشدد رد عمل بھڑکانے کی کوششوں کو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ہم دیکھ نہیں سکتے۔ وزیر انصاف کا کہنا تھا کہ آسمانی کتب کی بے حرمتی پر پابندی کی خلاف ورزی کرنے والوں کو جرمانہ اور 2 سال قید کا سامنا کرنا ہوگا۔ ناظرین، پڑوسی ملک پاکستان سے 2 بڑی خبریں اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ پہلی بڑی خبر آ رہی ہے کہ سائفر کیس کی بند کمرے میں سماعت ہو رہی ہے۔ شاہ محمود کو 3 روز کے جسمانی ریمانڈ پر FIA کی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ آفیشیل سیکریٹس ایکٹ کی خصوصی عدالت نے PTI یعنی پاکستان تحریک کے انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے مزید 3 دن کے جسمانی ریمانڈ کی منظوری دے دی ہے۔ جیو نیوز کے مطابق اسلام آباد کی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات نے PTI کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی بند کمرے میں سماعت کی، جس سلسلے میں FIA نے شاہ محمود کو عدالت میں پیش کیا۔ وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی دوسری خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ عدالت نے پاکستان کے XPM سابق وزیر اعظم عمران خان سے پوچھ گچھ کی اجازت پولیس کو دے دی ہے، یعنی عدالت نے پولیس کو عمران خان سے پوچھ گچھ کی اجازت دے دی ہے۔ اب عمران خان سے باقاعدہ پولیس والے اپنے انداز میں سوالات کریں گے، پوچھ گچھ کریں گے۔ پاکستان کے خلاف جنگ کرنے کے جرائم سے متعلق درج FIRs میں پاکستان پینل کوڈ کی نئی دفعات کے اضافے کے بعد یہ معاملات سامنے آئے ہیں۔ اور عمران خان پر جو الزامات ہے وہ ہے کہ پاکستان کے خلاف جنگ چھیڑنے کی کوشش، بغاوت پر اکسانا، ایسی دیگر دفعات کے اضافے کے بعد عمران خان سے پوچھ گچھ کی ضرورت محسوس کی گئی تھی۔ پولیس نے عدالت سے درخواست کی تھی، اب عدالت نے عمران خان سے بھی پوچھ گچھ کی اجازت پولیس کو دے دی ہے۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ ناظرین، رشیا کے پریزیڈنٹ پوتن نے بتایا جا رہا ہے کہ ویگینی پروگیوزن جن کی موت ہوئی ہے اس پر پوتن نے خاموشی توڑی، انہیں خراج عقیدت شردھانجلی پیش کیا، ان کے اہل خانہ سے تعزیت کی اور طیارہ حادثے کی تحقیقات کو شروع کروا دیا۔ روس کے پریزیڈنٹ پوتن نے باقاعدہ یہ کام کیا ہے، اور جنہوں نے ان کے خلاف ایک مسلح بغاوت کی سربراہی کی تھی، وہ اس کے طور پر جو کبھی ان کے شیف کے طور پر جانے جاتے تھے، اور جنہوں نے ان کے خلاف ایک مسلح بغاوت کی سربراہی کی تھی۔ BBC کی رپورٹ کے مطابق روسی پریزیڈنٹ پوتن نے بدھ کی شب روس میں پیش آنے والے پلین حادثے کے بارے میں اپنی خاموشی توڑتے ہوئے باقاعدہ حادثے کے بارے میں اپنی خاموشی توڑتے ہوئے ہلاک ہونے والوں کے گھر والوں سے تعزیت کا اظہار کیا اور اس پورے حادثے کی انکوائری کا حکم جاری کر دیا۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے، ابھی کانٹیکٹ۔ ناظرین، اس وقت یروشلم سے بڑی خبر آ رہی جی ہاں، یروشلم، فلسطین، بیت المقدس، آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ علاقے ہیں کہ جہاں پر دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادیوں نے مظلوم مسلم مومن فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کیا ہے، اور یہ اسرائیلی، یہ یہودی آتنکوادی وہاں پر آتنکواد کا ننگا ناچ کھیلتے رہتے ہیں۔ لیکن ابھی خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر منشیات اسمگل کرنے کے الزام میں
4 اسرائیلیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اسرائیل میں لبنانی حزب اللہ سے رابطے اور ایرانی ساختہ دھماکہ خیز مواد اور ممنوعہ منشیات اسمگل کرنے کے الزام میں 4 اسرائیلیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور یہ چاروں افراد جن کی عمر 28 سے 39 سال کے درمیان ہیں، ایک اسمگلنگ سیل کے رکن ہیں جو حزب اللہ سے ممنوعہ ادویات لاتا ہے اور تقسیم کرتا ہے۔ اسرائیلی داخلی سلامتی کے ادارے شاباک نے انہیں گزشتہ مہینے گرفتار کیا تھا۔ چاروں پر حزب اللہ سے حاصل کردہ جدید دھماکہ خیز مواد رکھنے کا الزام ہے۔